أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ الواقعہ آیات 57 سے 62۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا، پس کیوں نہیں، تصدقون، تم تصدیق کرتے۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں یہ بات بیان کی گئی تھی، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد کو بھی؟ تو اب عقلی دلائل کے ساتھ البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سب کو بھی ہم نے تخلیق کیا ہے، تو جس اللہ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا ہے، بھلا وہ دوسری بار اسے تخلیق کرنے سے کیسے قاصر ہو سکتا ہے؟ آگے جو سلسلہ انسانیت چل رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی، فرمایا افرأیتم، کیا تم نے غور کیا، ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، کیا تم اسے خلقت عطا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں اسے تخلیق کرنے والے۔ دنیا میں جو بھی وجود پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پیدا ہونے میں کس کا کتنا اختیار ہے؟ افرائیتم ما تمنون، کہ پس تم جو کچھ کرتے ہو بس اس قدر ہے کہ پانی کی ایک بوند عورت کے رحم میں ٹپکا کر الگ ہو جاتے ہو۔ اب اس قطرے کو تاریکیوں میں مختلف مراحل سے گزار کر بچے کی صورت میں کون لے کر آتا ہے؟ پھر اس بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا، پھر اس کا بچپنا، بلوغت، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مراحل سے اسے کون گزارتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پانی کی ایک بوند سے اسے خوبصورت انسان میں بدل سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ روز قیامت زمین کے ذرات سے اسے دوبارہ تخلیق کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور و فکر کرے تو آج وہ اپنے وجود کا انکاری نہیں ہے، روز قیامت بھی اپنے وجود کا انکاری نہیں ہوگا، لیکن اسے تعجب اس بات پر ہے، پانی کے قطرے سے اپنے وجود کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن اسی خالق کے لیے جس نے اسے پہلی خلقت دی، اسے ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور پھر جس طرح انسان کے اختیار میں زندگی نہیں ہے، اسی طرح ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے، نحن قدرنا، ہم نے مقدر کر دی ہے، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو، تو زندگی بھی ہماری عطا کردہ ہے، موت پر بھی ہمارا تصرف اور اختیار ہے، نہ تمہارا خلقت میں کوئی اختیار ہے اور نہ موت میں تمہاری کوئی مرضی چلتی ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز رہنے والے نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے لیے موت کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے، علی ان نبدل، کہ ہم بدل دیں، امثالکم، تم جیسوں کو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور پھر تمہارے جیسے اور لوگوں کو پیدا فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوتا بھی آ رہا ہے، چند اشروں کے بعد ساری زمین پر
مخلوق بدل جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے زندگی پر، موت پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ختم کر دے، اس کی جگہ پر دوسری کو لے آئے۔ وَنُنشِئَكُمْ اور ہم تم کو اٹھائیں فی ما لا تعلمون ایسے عالم میں جسے تم نہیں جانتے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے عالم میں کھڑا کر دے جس کے قانون سے تم واقف ہی نہیں ہو، تم اس کی حقیقت سے ناشنا ہو، اور یہ عالم آخرت کا عالم ہے جو تمہیں بعید از امکان لگتا ہے، ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُم اور تحقیق تم جانتے ہو النَّشْأَةَ الْأُولَى پہلی پیدائش کو، اپنی پہلی تخلیق کو مانتے ہو، تو اپنی پہلی تخلیق کے مراحل کو ہی سمجھ لو، اپنی خلقت کو ہی سمجھ لو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انسان کی پہلی خلقت میں ہی یہ بات مضمر ہے کہ اس نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو جو بھی ان باتوں پر غور و فکر کرے گا وہ اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یقین محکم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔